بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ سورہ طارق کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس پوری سورت کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور حل مفردات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إنہم یکیدون کیدا وَأَکِیدُ کیدا فَمَہِّلِ الْکَافِرِینَ أَمْہِلْہُمْ رُوَیدا۔ حل مفردات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا لفظ دیکھیں، الطارق۔ باب اس کا نصرہ ینصرو آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت آنا۔ اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے رات کے وقت آنے والا۔ النجم، یہ ستارے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع نجوم آتی ہے۔ آگے ہے الثاقب، ثاقب یثقب، باب اس کا نصرہ ینصرو آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا، روشن کرنا۔ ستارے کو ثاقب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات کے وقت روشن اور چمکتا ہے، گویا کہ یہ رات کی تاریکی کے اندر سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ بھی بالکل ایسے ہی اسم فاعل کا صیغہ ہے جیسا کہ طارق اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ آگے ہے لینظر، نظر ینظر، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور اسی سے یہ واحد مذکر غائب امر غائب معلوم کا صیغہ ہے، لینظر، چاہیے کہ انسان دیکھے۔ آگے ہے دافق، باب اس کا ضرب یضرب بھی آتا ہے، دفق یدفق، اور باب اس کا نصر ینصر بھی آتا ہے، دفق یدفق، اس کا مطلب ہوتا ہے زور سے گرانا، اچھل کر بہنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ خرج یخرج، اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ آگے ہے الصلب، یہ پیٹھ کو کہا جاتا ہے، باب اس کا کرما یکرم آتا ہے، صلب یسلب، اس کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا، صلب کی جمع اسلاب آتی ہے۔ آگے ہے الترائب، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کی مفرد آتی ہے التریبہ، سینے کا جو اوپر والا حصہ ہے، بلائی حصہ، اس کو تریبہ کہا جاتا ہے۔ رجع یرجع، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ آگے ہے قادر، یہ 3 باب سے آتا ہے، ضرب یضرب سے بھی آتا ہے، نصر ینصر سے بھی آتا ہے، سمع یسمع سے بھی آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے قوی ہونا، تدبیر کرنا، اندازہ کرنا، اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ آگے ہے تبلا، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور یہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ لفظ اصل میں یہ تبلایو تھا، کالا والا قاعدہ لگا تو یا ماقبل مفتوح تھا، اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا تو یہ تبلا ہو گیا، اور اس باب کا معنی ہوتا ہے آزمانا اور جانچنا۔ آگے ہے السرائر، یہ سریرتن کی جمع ہے، راز کو اور بھید کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے الصدع، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، صدع یصدع، اسی سے یہ مصدر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے پھاڑنا۔ آگے ہے فصل، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، فصل یفصل فصلا، یہ بھی مصدر کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے جدا کرنا۔ آگے ہے ہزل، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے، ہزل یہزل ہزلا، اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، ٹھٹھا اڑانا، یہ بھی مصدر کا صیغہ ہے۔ آگے ہے یکیدونا، باب اس کا بھی ضرب یضرب ہوتا ہے، کاد یکیدو، اس کا معنی ہوتا ہے مکر کرنا، خفیہ تدبیر کرنا۔ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا یہ صیغہ ہے، اصل میں تھا یکیدونا، یقولو یبیو والے قاعدے کے تحت حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تو یہ ہو گیا یکیدونا، یہ جو یہاں پہ کسرہ تھا، کسرہ نقل کر کے کاف کو دے دیا۔ قیدہ، یہ اسی قاد یکیدو سے مصدر کا صیغہ ہے، اور یہ جو اکیدو ہے یہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا اسی باب سے صیغہ ہے، یہ بھی ایسے ہی اکیدو تھا، اکیدو سے اکیدو ہو گیا۔ آگے ہے مہل، واحد مذکر امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے، باب تفعیل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا۔ آگے رویدہ، یہ اسم فعل ہے اور یہ مہلت دینے کے معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی تو مہلت دے۔ یہ اس کے حل مفردات ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں السماء، آسمان کی، واو اور الطارق، رات کو آنے والے کی، واو اور ما، کس چیز نے، ادرا، پہچان کروائی، کاف، آپ کو، ما، کیا ہے، الطارق، رات کو آنے والا، النجم، ستارہ ہے، الثاقب، روشن چمکدار، ان، نہیں ہے، کل، ہر ایک، نفس جان، لما، البتہ، علا پر، ہا، اس کے،
حافظ نگران ہے۔ فَلْيَنْظُرْ چاہیے کہ دیکھے انسان من سے ما کس چیز خُلِقَ وہ پیدا کیا گیا، خُلِقَ وہ پیدا کیا گیا من سے ما پانی دافق جو ٹپک کر گرنے والا ہے، یخرج جو نکلتا ہے من سے بین درمیان الصلب پیٹھ والترائب اور چھاتیوں سے، اِنَّا بے شک ہو وہ ذات علا پر رج لوٹانا ہی اس کے لام البتہ قادر قدرت والا ہے، یوما جس دن تبلا آزمایا جائے گا ظاہر کر دیا جائے گا السرائر رازوں کو، فا لہذا ما نہیں ہوگا لام لیے ہو اس کے من سے قوت طاقت واؤ اور لا ناصر مددگار، والسمائی اور قسم ہے آسمان کی ذات والا الرج چکر، واؤ اور الارض قسم ہے زمین کی ذات والی الصد پھٹنے والی، اِنَّا بے شک ہو وہ لام البتہ قول بات ہے فصل فیصلہ کن، واؤ اور ما نہیں ہے ہوا وہ ہزل مذاق، اِنَّا بے شک ہم وہ لوگ یکیدون تدبیر کرتے ہیں مکر کرتے ہیں، کیدا تدبیر کرنا، واؤ اور اکیدو میں تدبیر کرتا ہوں کیدا تدبیر کرنا، فا لہذا مہل مہلت دیجیے کافروں کو، امہل مہلت دیجیے ہم ان کو رویدہ تھوڑی سی مہلت۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور قسم ہے آسمان کی اور رات کے آنے والے مہمان کی، اور آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والا مہمان کون ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے، نہیں ہے کوئی جی مگر اس پر ایک نگران مقرر ہے۔ چاہیے کہ انسان دیکھے اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس کو پیدا کیا گیا ٹپکنے والے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ ذات اس کے لوٹانے پر بھی البتہ قدرت رکھتی ہے، جس دن رازوں کو کھولا جائے گا اس دن انسان کے لیے کوئی طاقت اور مددگار نہیں ہوگا، اور قسم ہے آسمان کی جو چکر مارنے والا ہے اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، بے شک یہ البتہ فیصلہ کن بات ہے اور یہ مذاق نہیں ہے، بے شک یہ کافر لوگ البتہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، لہذا آپ کافروں کو مہلت دیجئے تھوڑی سی مہلت دینا۔